الله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا والمتخذين عليه سرجا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره صورا بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك هم شرار الخلق عند الله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الإله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك أحمدي اسی کے نام پر مر لے
اسی کے نام جیتا جا، اسی کے نام پر مر لے، اسی کے نام جیتا جا، اسی کے نام کی میں ہو تو بھر بھر جام پیتا جا۔ وہی مالک، وہی داتا، وہی مشکل کشا سب کا، وہی مالک، وہی داتا، وہی مشکل کشا سب کا، وہی ایک غوث اعظم ہے، یہی للکار دیتا جا۔ وہی ایک غوث اعظم ہے، یہی للکار دیتا جا۔ رہے توحید میں گر ہوں سمندر شرک کے حائل، رہے توحید میں گر ہوں سمندر شرک کے حائل، لگا دے جست موجوں میں تو طوفان سے نمٹتا جا۔ جو جلتے ہیں تو جلنے دو، جو جلتے ہیں تو جلنے دو، جو ہیں توحید کے دشمن، جو جلتے ہیں تو جلنے دو، جو ہیں توحید کے دشمن، ندا وحدت کی قرآن سے گلی کوچا میں دیتا جا۔ ندا وحدت کی قرآن سے گلی کوچا میں دیتا جا۔ سفر توحید میں اختر اگر وقت جہاد آئے، مزہ چکھ لے شہادت کا، چھلکتا جام پیتا جا۔ واجب الاحترام بزرگوں، بھائیو، دوستو، آپ کے سامنے سورہ زمر، اس کی 3 آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے لاڈلے اور پیارے اور سب سے زیادہ اللہ پاک کی عبادت اور بندگی پکار کرنے والے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے جناب کو باقاعدہ حکم دیا ہے کہ آپ ان مشرکین کو جو آپ کے مخاطب ہیں، پہلے مخاطب ہیں اور آپ کے عزیز و اقارب اور رشتہ دار بھی ہیں، مگر انہوں نے میری توحید کے اندر بہت گھپلا اور بہت کچھ اس کے اندر خرابیاں پیدا کر لی ہیں، تو آپ ذرا کھل کر ان کے سامنے یہ اعلان فرمائیں، میں اللہ تمہیں حکم دیتا ہوں۔ اور اس انداز کے ساتھ خطاب فرمائیں، اللہ نے یہ خود وحی کے الفاظ آپ کے اوپر نازل کر کے فرمایا، انہی الفاظ کے ساتھ آپ نے اپنی امت کو اور مخاطبین کو سمجھانا ہے۔ قل، فرما دیجئے اور کہہ دیجئے۔ قرآن مقدس میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جہاں بھی یہ قل کا لفظ آتا ہے، اللہ کے پیغمبر نے تو سارا ہی پیغام، سارا ہی قرآن
پہنچانا ہی تھا، اور آپ نے پہنچایا، اس میں کوئی شک اور شبے والی بات ہے ہی نہیں۔ مگر پھر اللہ جو یہ فرما رہے ہیں کہ کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ بات فرما دو، کہہ دو، جبکہ سارا قرآن ہی ایسا ہے کہ اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اللہ کا یہ حکم ہے۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ کوئی سپیشل حکم کے لیے، جہاں اللہ کا کوئی خاص الخاص حکم ہوتا ہے، وہاں آپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ یوں کہیں۔ قل، کہہ دیجئے۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، کوئی عام مسئلہ نہیں ہے۔ ڈنکے کی چوٹ واشگاف الفاظ میں کھلے طور پر انہیں یہ بیان فرمائیں، کھل کر کہیں، قل، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، افغیر اللہ تامرونی، کیا پس اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت اور بندگی کرنے کے بارے میں تم مجھے حکم دیتے ہو؟ اور ظالمو، تامرونی آبدو، تم مجھے کہتے ہو، امر کرتے ہو، حکم دیتے ہو کہ میں عبادت کروں۔ ایھا الجاہلون، یعنی اس اللہ کے سوا، افغیر اللہ، قل افغیر اللہ تأمرونی، کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت بندگی کرنے کے بارے میں تم مجھ سے یہ مطالبہ کرتے اور کہتے ہو کہ یوں کہو؟ ایھا الجاہلون، اے جاہلو۔ اللہ نے یہ فتویٰ لگایا ہے کہ جو اللہ کی توحید میں ذرا برابر بھی رخ نہ ڈالے گا وہ پرلے درجے کا جاہل ہے، اس سے بڑا کائنات میں جاہل کوئی نہیں۔ اس سے بڑی جہالت کیا ہو سکتی ہے کہ اپنے خالق اور مالک کو، رازق کو، جس نے دنیا جہان کی ساری نعمتیں میرے آپ پر، سارے دنیا کے انسانوں پر فرمائی ہیں، کوئی ایک قطرہ اور ایک ذرہ نعمت کا اللہ کے سوا کسی اور نے کسی پر کچھ نہیں کیا۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، اللہ کے احسانات اور نعمتوں میں سے کوئی بھی احسان ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کی جانب سے نہ ہو، کسی پیغمبر ولی بزرگ کی جانب سے وہ تم پر احسان ہو۔ مَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تو جب سارے احسانات اس اللہ کی طرف سے ہیں، ہر بندے پر، اس کی ہر ضرورت میں، ہر فرد پر، جس طرح اللہ کے ہاں کسی کا مقام اور درجہ ہے، یہ اسی کو پتا ہے کہ وہ اللہ کے ہاں کس مقام کا حامل ہے، کون سے درجے میں ہے۔ مجھے اور آپ کو ایک دوسرے کا بھی کوئی پتہ نہیں چل سکتا کہ میں ایمان کے کس درجے پر ہوں۔ نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ کے ایمان کے اندر کی کیفیت کا کوئی علم تھا۔ ظاہری ایمان کا تو علم اور پتہ تھا کہ آپ کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی، کلمہ پڑھا، اس کے مطابق عمل کیا، اپنے عقیدے کا اظہار کیا، لیکن ان کے ایمان کے اندر کا درجہ کیا تھا، کیفیت کیا تھی، اللہ کے ہاں کیا مقام تھا، ہر ایک کا اللہ کے ہاں، ہر شخص کا، یاد رکھیں، علیحدہ علیحدہ مقام اور ایمان ہے۔ جس طرح انبیاء علیہم السلام ایک جیسے نہیں ہیں، قرآن پاک خود کہتا ہے ان کے اندر بھی فرق کے مراتب ہے، درجات کا فرق ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، یہ جن انبیاء کا قصے واقعات تم سن رہے ہو، یہ سارے ہی اللہ کے رسول تھے، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو میرا پیارا رسول نہ ہو، میرا پیغام پہنچانے والا نہ ہو، سارے ہی توحید کے پیغام پہنچانے والے تھے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فضلنا فضیلت سے ہے، لیکن ان میں سے ہر ایک کو میں نے ایک درجہ نہیں دیا، تب فضیلت دی
ہم نے فضلنا بعضهم علی بعض، ان کے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی، درجہ دیا، بلندی عطا فرمائی۔ کس طرح؟ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، ایسے پیغمبر بھی ہیں جن کے ساتھ براہ راست اللہ نے کلام فرمایا۔ باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر حضرت جبرائیل اللہ کی طرف سے وحی لاتے تھے اور اس تک پہنچاتے تھے، بذریعہ جبرائیل گفتگو ہوتی تھی، وحی آتی تھی۔ لیکن جناب موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں خود قرآن نے کہا کلم اللہ موسیٰ تکلیما، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ نے بارہا جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو فرمائی، کلام کیا، براہ راست وحی نازل فرمائی، درمیان میں جبرائیل علیہ السلام اس وحی کے پہنچانے میں دینے میں نہیں تھے، براہ راست فرمایا انی انا اللہ۔ سورہ طٰہٰ، اننی انا اللہ، پیغام کون سا تھا؟ پہلے اپنا تعارف کرایا کہ میں تمہارا اللہ الہ ہوں، اور سب سے پہلی وحی آپ پر یہ نازل کر رہا ہوں، انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی۔ سب سے پہلی میری وحی آپ کے اوپر یہ ہے، آپ نے بھی اسی ترتیب کے ساتھ اپنی امت کو بتانا ہے، جیسے میں آپ کو سکھلا رہا ہوں، بتا رہا ہوں، وحی نازل کر رہا ہوں، آپ نے اسی طرح اپنی امت کو سمجھانا ہے۔ انی انا اللہ لا الہ الا انا، اس پوری کائنات کے اندر کوئی حاجت روا، مشکل کشا، نفع نقصان کا مالک، بگڑیاں بنانے والا، بنا کر بگاڑنے والا، نفع دینے والا، نقصان دینے والا، ساری صفات کا حامل صرف اور صرف میں اللہ ہوں۔ میرے ساتھ کسی بھی صفت میں ذرے کے برابر بھی اللہ کا کوئی نبی شریک نہیں ہے۔ ایک آدھ صفت کی بات نہیں، تمام صفات الہیہ ان سب سے لا شریک لہ، لا شریک لہ وبذالک امرت۔ اللہ اکبر، اس لفظ کے بار بار تکرار میں کہنے کے اندر اللہ خود فرما رہی ہیں کہ اس کے ساتھ تمہیں حکم دیا گیا ہے، وبذالک امرت، میں اللہ کا پیغمبر یہ بار بار نعرہ لگانے میں اور تمہارے سامنے بیان کرنے میں کہ اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ بار بار تکرار کے ساتھ اس لفظ کو لوگوں کے سامنے کہو، تاکہ شرک کا گند ان کے وجود سے نکل جائے، ان کے عقیدے اور نظریے سے ختم ہو جائے۔ انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا۔ شرک کی پلیدی قرآن نے خود بتلایا، سب سے بڑی گندگی، غلاظت جو انسان کے ذہن اور دماغ میں ہے وہ عقیدے کی گندگی ہے اور وہ شرک ہے۔ فاجتنبوا الرجس من الاوثان، فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، قول الزور بھی شرک ہے اور رجس اور گندگی بھی شرک ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اس گندگی سے اپنے آپ کو بچاؤ، بچو بچو۔ اس واسطے یہاں جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی، اللہ نے فرمایا اے جاہلو، تم مجھے کہتے ہو کہ میں اللہ کی عبادت میں، صفات میں، ذات میں، کسی بھی صفت کے اندر میں اللہ کا شریک کسی اور کو بناؤں، میں ہرگز اس کے لیے تیار نہیں ہوں۔ جان جا سکتی ہے،
سب کچھ لٹایا جا سکتا ہے مگر اللہ کی توحید اور وحدانیت میں سودا بازی نہیں کی جا سکتی۔ جس نے اس میں سودا بازی کر لی وہ بے ایمان سیدھا جہنم کے اندر گیا، کوئی کسی کا کوئی خیال نہیں، چاہے وہ پیغمبر کا چچا ہوا تب بھی جہنم رسید ہو گیا، چاہے نوح علیہ السلام کی، لوط علیہ السلام کی بیویاں ہوئیں فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ پیغمبروں کے عقیدے کے اندر انہوں نے بددیانتی اور خیانت کی۔ گھر میں اللہ کا پیغمبر ہے مگر بیویاں ایمان نہ لائیں، یہی خیانت ہے۔ ان کی تعلیم کے مطابق عمل نہ کرنا، ان کے عقیدے کو نہ ماننا، ان کو اللہ کا رسول نہ تسلیم کرنا۔ خامند ہے ویسے بھی اس کی اطاعت فرض تھی اخلاقیات کے دائرے کے اندر، اور تو پھر یہ تو اللہ کا حکم تھا، توحید کا مسئلہ تھا، شرک کی بات تھی، اس واسطے اس میں انہوں نے بددیانتی اور خیانت کی۔ سب سے بڑی بددیانتی اور خیانت بھی شرک والی ہے۔ شرک یہ بددیانتی نہیں ہے کہ دیوے سارا کچھ اللہ، اور گیت دوسروں کے، نظر نیازے دوسروں کی، سجدے دوسروں کے، رکوع دوسروں کے، نفع نقصان کا مالک ان کو سمجھ لیا گیا، دعائیاں ان کے نام کی۔ اللہ اکبر، یہ کتنی بڑی بے انصافی اور بددیانتی اور خیانت ہے۔ اس واسطے توحید عدل کا نام ہے، انصاف کا نام ہے، اور دیانت داری کا نام ہے، اور شرک جو ہے بددیانتی، خیانت اور کفر اور شرک کا نام۔ تو اللہ نے فرمایا میں کس طرح تمہارے حکم کو مان سکتا ہوں؟ اے نبی ان سے کہہ دو ایھا الجاہلون، اے جاہلو، کیوں؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، میری طرف سپیشل یہ وحی کی گئی ہے، وحیاں تو اور بھی بڑی ہیں میرے اوپر، سارا قرآن میرے اوپر وحی آیا، سارا حدیث کا ذخیرہ میرے اوپر وحی آیا ہے، مگر خاص وظیفہ، خاص وحی اللہ نے مجھ پہ سپیشل اتاری ہے۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، تیری طرف یہ وحی کی گئی ہے، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور میں اللہ نے تجھ سے پہلے سارے پیغمبروں پر یہی وحی کی تھی۔ سارے پیغمبروں کی پوری کتابیں نازل ہوئی بھائی، تورات، انجیل، زبور، یہ کتابوں کے نام ہیں جو اللہ کے بڑے بڑے پیغمبروں پر نازل ہوئیں، مگر وہ پیغام ان کی وحی کا تذکرہ نہیں ہے جو اس میں سے خاص مسئلہ توحید کا ذکر تھا۔ اللہ نے اس کا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، ان سے کہو کہ تیری طرف بھی یہ وحی کی گئی ہے، اور تیرے سے پہلے جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے جتنے پیغمبر نازل ہوئے ہیں، وحی کون سی نازل ہوئی؟ کسی اور وحی کا تذکرہ نہیں ہے، اسی وحی کا تذکرہ ہے، کیونکہ ہمارے حضرت مولانا حسین علی صاحب، مولانا شیخ القرآن، مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ عین قرآن کے مطابق فرمایا کرتے تھے کہ سارے انبیاء کی زندگی کا خلاصہ، سارے کتابوں کا خلاصہ، اس قرآن کا خلاصہ یہی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ساری کتابوں کا خلاصہ یہ آپ کے سامنے خلاصہ آیا کہ نہیں آیا؟ کہ اللہ نے ان کی کسی وحی کا ذکر نہیں کیا، ساری کتابوں کا حوالہ دیا ہے کہ سارے پیغمبروں کی طرف میں نے بہت کچھ وحی نازل کی، آپ کی طرف بھی یہ سپیشل وحی نازل کیا ہے۔ کیا؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، خطاب کس کو کیا جا رہا ہے؟ کون ہستی ہے؟ کیا مقام ہے؟ کیا درجہ ہے؟ سید المرسلین، امام الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں اللہ پاک نے خود فرمایا ہے کہ میں نے ان سے بڑا درجہ کسی کو عطا نہیں کیا۔ منہم من کلم اللہ ورفعہم درجات،
یہ جو لفظ فرمایا نا ورفعہم درجات، اس سے مراد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں جن پر یہ قرآن نازل ہوا ہے. کہ میں نے کچھ پیغمبروں سے براہ راست کلام کیا ہے، مگر جو رفعت اور جو بلندی، جو مرتبہ میں نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے وہ میں نے کسی کو نہیں کیا. ورفع بعضهم درجات، ایک درجہ نہیں، کئی درجوں کے لحاظ سے. دوسری جگہ فرمایا وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. بعض پیغمبروں کو بعض پر میں اللہ نے فضیلت دی. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا، ہم نے فضیلت دی ان کے بعض کو بعض پر، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو تو ہم نے زبور عطا فرمائی. تو اتنے شان والے پیغمبر جو سب کے امام، سب کے مرسل، قیامت والے دن ایک جگہ پہ نہیں، ہر جگہ پر آپ کی بلندی مقام، آپ کا درجہ اللہ نے ظاہر فرمایا. کہ انبیاء سارے موجود ہیں. کلیم موسیٰ کلیم اللہ بھی ہیں، داؤد علیہ السلام موجود ہیں، حضرت سلیمان جیسے بادشاہ موجود ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، سارے انبیاء بڑے بڑے درجوں والے جن کا تذکرہ خود قرآن نے کیا ہے، ان کی بلندی درجات کی بنا پر، اور ان کی اللہ کی توحید کی خاطر مارے کھانے کا بھی ذکر قرآن نے کیا ہے. مگر اللہ تبارک و تعالی نے جو عظمت فضیلت جناب کو عطا فرمائی وہ کسی کو نہیں. اور اس آیت مبارکہ کے اندر ڈائریکٹ اللہ نے آپ ہی کو خطاب کیا ہے. مقام کو دیکھا جائے اور ادھر اللہ کے حکم کو دیکھا جائے، بے نیازی کو دیکھا جائے، اس کی سمدیت کو، الصمد اس کو دیکھا جائے، تو بندے کا کلیجہ پھٹتا ہے کہ کیا کس کو حکم ہو رہا ہے اور کتنا زبردست حکم ہو رہا ہے کہ لئن اشرکتا لیحبطن عملک، البتہ اگر تو نے بھی میری ذات کے ساتھ کسی کو بالفرض والمحال، ہو نہیں سکتا. میں نے تجھے پیدا کیا ہے، تیری فطرت اور سرشت کے اندر لوں کے اندر میری توحید موجود ہے، چھائی ہوئی ہے، لیکن میں شرک کی قباحت بتانے کے لیے یہ میں وہی بھیج رہا ہوں کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا خدا نہ خواستہ تو لیحبطن عملک، پیارے میں تیرے نبوت والے سارے اعمال ختم کر دوں. کہتے ہیں نبی کو مانتے نہیں جی، ہم عاشق ہیں، ہم محب ہیں جی. اللہ اکبر. میں کہتا ہوں آپ میں سے کوئی کہہ کے دکھائے اس طرح اللہ کے نبی کا ایک سجدہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخر میں آنے والے انسان تک کے سب کے سجدوں کو جمع کیا جائے، میرے پیغمبر کے ایک سجدے کا وہ مقابلہ نہیں ہے. یہ میرے اور آپ کے سجدے نہیں، اس میں نوح علیہ السلام کا سجدہ بھی شامل ہے، اس میں موسیٰ کلیم اللہ کی بھی سجدہ شامل ہے، اس میں عیسیٰ روح اللہ کا بھی سجدہ شامل ہے، اس میں سارے پیغمبروں کے سجدات شامل ہیں. مگر جو مقام میرے پیارے پیغمبر کے سجدے کا ہے اس کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. او محبو عاشقو، سجدہ اس اللہ کو کرو جس کو جناب محمد الرسول اللہ خود کرتے تھے. اللہ اکبر. کیسی بے نیازی ہے میرے مالک کی، اسی سب سے لاڈلے پیغمبر کو اپنے سامنے جھکا دیا، اور اس جھکانے کو فرمایا اسی کے ذریعے سے میں تیرا بلند سب سے زیادہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. تیرے ان سجدوں کی وجہ سے میں تیرے مقام کو اتنا بلند کر دوں گا کہ جو مقام تجھے عطا کروں گا اس کا نام بھی تیرے نام کے ساتھ ملتا جلتا مقام محمود بنا دوں. مادہ ایک ہی ہے نا، مادہ سمجھتے ہو، جہاں سے لفظ نکلتا ہے مشتق ہوتا ہے، ہا میم دال. آپ کے نام کے اندر بھی یہ ہے، مقام محمود کے اندر بھی ہا اور میم دال موجود ہے. اس واسطے اللہ نے جو چیز آپ کو عطا فرمائی وہ تعریف والی ہی عطا فرمائی ہے.
نام احمد، نام محمد، آپ کے مقام کا نام محمود، آپ کے جھنڈے کا نام لواء الحمد، لواء الحمد۔ ہاں، قیامت کی وہ حدیث پڑھیں جس کے اندر آتا ہے وَبِيَدِهِ لِوَاءُ الْحَمْدِ، میرے ہاتھ میں حمد والا جھنڈا ہوگا۔ باقی نبیوں کے بھی جھنڈے ہوں گے، لِكُلِّ نَبِيٍّ لِوَاءٌ، ہر نبی کا جھنڈا ہوگا، اس کا ہر امتی اس نبی کے جھنڈے کے نیچے ہوگا۔ ہاں جی، اور میرے جھنڈے کے نیچے میری امت کے افراد ہوں گے، بلکہ سارے انبیاء اور صلحاء۔ ایسا وقت بھی آئے گا کہ وہ سارے میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور اس جھنڈے کا نام بھی میرے اللہ نے لواء الحمد رکھ دیا۔ اور یہ مقام اور درجہ ملے گا کیسے؟ یہ بھی سن لیں، حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، بخاری مسلم تقریباً حدیث کی ہر کتاب کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب شفاعت کبریٰ کے مقام پر کھڑے ہوں گے، جس کو ابھی آپ نے سنا مقام محمود بھی اس کا نام ہے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے، بڑی لمبی حدیث مبارکہ ہے، بخاری کے اتنے لمبے 2 صفحات پر مشتمل ہے وہ حدیث مبارکہ، بڑی تشریح اور وضاحت ہے۔ میں اس میں سے صرف وہ حصہ جو ابھی بیان کر رہا ہوں، اس میں فرمایا کہ تو میرے سامنے سجدہ کر، اگر تو ان کی سفارش کرنا چاہتا ہے تو پہلے میرے سامنے جھک کے دکھا، سجدہ کر کے دکھا۔ گویا یوں اللہ نے فرمایا کہ جو سجدہ تیرا ہے نا، اللہ مزے سے پاک ہے، اللہ مزے سے پاک ہے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ انسانوں کی طرح اللہ کا مزہ ہے، مگر اللہ پاک بھی جھوم اٹھے، اس کے فرشتے بھی جھوم اٹھے کہ تیرے سجدے کے مقابلے تمہیں تو پیارے کسی کا سجدہ ہی نہیں ہے، ذرا کر کے دکھا تو صحیح، پھر میں تجھے یہ مقام دوں گا۔ اتنا لمبا سجدہ، اتنا لمبا سجدہ آپ فرمائیں گے، گویا اللہ پاک آپ کے سجدے کو دیکھ دیکھ کر، اللہ معاف کرے، اب الفاظ انسانی مخلوق والے میں استعمال نہیں کر سکتا، لمبا سجدہ، پھر حکم ہوگا سل توتا، اب اپنا سر، ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیارے آپ نے بڑا سجدہ کیا ہے، ہمیں خوش کر دیا ہے، ہمیں راضی کر دیا ہے اپنے سجدے سے، ہم لون خوش ہیں۔ اللہ، اب سر اٹھاؤ، سل توتا، جو سوال کرو گے تمہیں دے دیا جائے گا، وشفا تشفا، سفارش کرو تمہاری سفارش اب قبول کی جائے گی، لیکن کب؟ نیازوں کے بعد، سجدوں کے بعد، اپنی پیشانی رگڑنے کے بعد، اللہ کے سامنے، بندے اور مخلوق کے سامنے نہیں، اس مالک کے آگے۔ وہ ایسے پیغمبر کو کہا جا رہا ہے، فرمایا جا رہا ہے لئن اشرکتا، بات ادھر ہی آئے گی انشاءاللہ، لئن اشرکتا، جس کا یہ مقام ہے، جس کا یہ سجدے ہیں کہ ان سجدوں کی تعریف میرا اللہ خود کر رہا ہے، بار بار سجدے کا حکم دے رہا ہے۔ میں وہ آیت کا حصہ پڑھنے تو لگا ہوں، مگر آپ سب پر سجدہ واجب ہو جائے گا۔ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سورہ قمر ہے، اپنا سورہ النجم ہے، اس کا بالکل آخری لفظ ہے، جس کا معنی یہ ہے پیارے سجدے کرتے جاؤ، کرتے جاؤ، کرتے جاؤ، اور میرا قرب حاصل کرتے جاؤ۔ جو قرب حدیث میں آتا ہے اقرب ما یکون العبد للہ ساجدہ، سب سے زیادہ قریب اللہ کے وہ بندہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ سجدے میں اپنے رب کو راضی کرتا۔ اقرب ما یکون، اقرب سب سے زیادہ قریب، ما یکون جو بندہ عبد اللہ کے قریب ہوتا ہے تو سجدوں کے ذریعے سے قریب ہوتا ہے، اور بے ایمان مشرک یہی سجدہ جو سب سے زیادہ اللہ کے قرب کا ذریعہ تھا، اسی سجدہ کو غیر اللہ کے لیے کر کے سب سے بڑا مشرک بن جاتا ہے، سب سے بڑا غدار بن جاتا ہے۔ اقرب ما یکون العبد
للہ ساجدہ، اللہ کے لیے سجدہ کرنے والا بندہ سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک اور قریب ہوتا ہے۔ اللہ نزدیکیوں سے بھی پاک ہے، اللہ دوریوں سے بھی پاک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے رضا اس کو نصیب فرماتے ہیں، اس کی رحمت بے انتہا اس پر ہوتی ہے۔ یہ قرب و بود یہ انسانوں کے لیے ہوتا ہے، اللہ ہر وقت قریب ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ لیکن ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ ہم سمجھا سکیں، ہم انسان ہیں، مخلوق ہیں، اللہ بھی ہمارے الفاظ کے ذریعے سے ہمیں سمجھاتا ہے۔ تو واسجد واقترب، یہ مسئلہ بھی ساتھ ساتھ سن لیں کہ آیت سجدہ اگر ایک ہی مجلس کے اندر بار بار چاہے 20 دفعہ 100 مرتبہ بھی تم پڑھ لو، سجدہ ایک ہی واجب ہوتا ہے۔ یہ نہ کہنا کہ جناب اتنے سجدے مولوی صاحب نے ڈال دی ہمارے اوپر، یہ سجدہ واجب ہے۔ بس جو دو واقترب، سجدہ آپ پر ایک ہی آئے گا۔ تکرار کے ساتھ سمجھانے کے لیے بار بار یہ لفظ پڑھ رہا ہوں کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں سجدہ کر، میرا قرب حاصل کرتا چلا جا۔ اور اسی واسطے ہم عائشہ صدیقہ ہائے ہائے سیدہ کائنات ہائے ہائے فرماتی ہیں کہ میں ایک رات جب اٹھی تو چونکہ کوئی گھروں کے اندر حجروں کے اندر اس زمانے میں، ابھی ہماری عمر کتنی ساری ہے، ہم نے بچپن کے اندر وہ دیے دیکھے ہیں، او بتیوں والے، اندھیرا ہوتا تھا کمروں میں، تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے اور اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا، میں آپ کو ڈھونڈنے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے ہاتھ مارنے لگی کہ پتہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے ہیں، کس جگہ گئے ہیں، مسجد میں گئے ہیں یا یہاں موجود ہیں تو کہاں ہیں۔ میں ٹٹول کے یلتمسو، میں ڈھونڈ رہی تھی، تلاش کر رہی تھی آپ کو، ایسے ایسے ڈھونڈتے، ہاتھ مارتے مارتے میرا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پہ پڑا۔ پاؤں یوں کھڑا تھا، اللہ کے حضور آپ سجدہ ریز تھے، پاؤں یوں کھڑے تھے اور اللہ کے حضور سجدہ ریز تھے، اور اتنا لمبا، پتہ نہیں پہلے کس وقت سے آپ نے شروع کیا تھا، ابھی آپ کا سجدہ جاری ہی جاری تھا، لمبا سجدہ۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے کہا حضرت اللہ نے آپ کو کیا مقام درجہ عطا فرمایا ہے، تو آپ اتنا لمبا سجدہ، ہمارے جیسا گناہگار بندہ تو سجدہ کرے، سجدہ کر کے اللہ کو راضی کرے، آپ کے سجدات تو، آپ تو معصوم ہیں، آپ تو معصوم ہیں، آپ اتنا لمبا سجدہ اے اللہ کے رسول کیوں اللہ کو کر رہی ہیں؟ آپ نے کیا جواب دیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، افلا اکون عبدا شکورا۔ تو میرے سجدے کو کوئی نوٹ کر رہی ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں یہ بھی کچھ نہیں۔ اللہ اکبر، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ان سجدوں کے ذریعے سے، عبادت کے ذریعے سے اللہ کو راضی اور اس کے گیت اور صفات بیان کرنے سے کیا میں اللہ کو راضی نہ کروں؟ میں جتنا زیادہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گا اتنا میرا رب مجھ پہ راضی ہوگا۔ میں تو اللہ کی رضا چاہ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ سورہ والضحیٰ پڑھیں، ما ودعک ربک وما قلی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ تیرا مالک تجھے اتنا کچھ دے گا، اتنا دے گا کہ انج انج آپ کا راضی اور خوش ہو جائے گا، بال سے لے کر پاؤں تک سارا کچھ اللہ پاک آپ کو راضی کر دے۔ فَتَرْضَىٰ، فا فوراً کیا ہے، ادھر سے تو نے عمل کیا، ادھر سے میں نے اپنی رضا تیرے لیے لکھ دی ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، فترضا رضا کے لفظ سے ہے اور راضی ہونے کے لفظ سے ہے۔ یہی لفظ اللہ نے صحابہ کے لیے استعمال کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے لیے بھی رضا کے اعلان، اللہ کے پیغمبر کے ساتھیوں اور شاگردوں کے لیے بھی رضا کے اعلان، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، ایک جگہ پہ
بڑی جگہ پر قرآن پاک کے اندر بار بار یہ آیا. تو بہرحال اس شان والے پیغمبر کو اللہ فرما رہی ہیں لئن اشرکتا، ساتھ ساتھ وہ سبق بھی اصل سبق جاری رہے. لئن اشرکتا، البتہ اگر آپ نے بھی شرک کیا، لیحبطن عملک، تیرے یہ پیغمبر، اے پیغمبر، تیرے نبوت والے اعمال، تیرے یہ سجدے، تیرے یہ رکوع، تیری یہ نمازیں، تیری یہ تعریفیں، تیری یہ صفات جو بار بار میری بارگاہ میں تو میری پیش کر رہا ہے، یہ ساری برباد کر کے رکھ دوں گا. جن سجدوں کی یہ قیمت ہے، میں نے قیمت عرض کر دیا ہے، اشارہ ہی کیا، اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا، بیان نہیں ہو سکتی اس کی کیفیت. لیکن یہ سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. شرک کتنی بڑی بیماری ہے، کتنی بڑی نحوست ہے، کتنی بڑی نجاست ہے کہ یہ پیغمبر کے اعمال کا بھی صفایا کر دیتی ہے. لئن اشرکتا لیحبطن عملک، اور پھر یہ صرف آپ کو خطاب کیا گیا ہے اس واسطے کہ آپ سب سے اونچے پیغمبر تھے، اعلیٰ پیغمبر تھے، اور اس کتاب کے اندر یہ الفاظ تھے جو کتاب آپ پر نازل ہوئی تھی. ورنہ یہی بات سارے پیغمبروں کے بارے میں ہے، یہی بات سارے پیغمبروں کے بارے میں ہے. میری دلیل یہ ہے کہ سورہ انعام میں اللہ پاک نے 18 پیغمبروں کا ذکر فرما کے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ جن 18 پیغمبروں کے تم نام پیچھے پڑھ چکے ہو، سن چکے ہو، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. یہ سارا بیان چل رہا ہے انبیاء کا، صلحاء کا. 18 پیغمبروں کا اللہ نے اس رکوع کے اندر ذکر فرمایا. آخر میں جا کے فرمایا کہ ان کے مقام اور درجے دیکھتے جاؤ اور شرک کی نحوست کو بھی سمجھتے چلے جاؤ. وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر بالفرض یہ سارے پیغمبر بھی شرک کرتے تو لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ نبوت والے اعمال آج تک کر رہے تھے میں وہ سارے کے سارے برباد کر کے رکھ دوں. اور اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں کہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سب پیغمبروں کی عمریں اتنی نہیں تھیں، بڑی بڑی لمبی عمریں تھیں. اور اتنی لمبی عمروں کے اندر سجدے، رکوع، نمازیں، عبادتیں وہ کتنی ہوں گی بھائی. لیکن شرک کی نحوست 9.5 سال انبیاء کی تعلیمات اور عبادت پہ پانی پھیر دیتی ہے. شرک ایسی منحوس چیز ہے. پڑھوں قرآن کی آیت، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. ہم نے جناب نوح علیہ السلام کو نبوت رسالت سے نواز کر ہم نے ان کی قوم کی طرف بھیجا. حضرت نوح علیہ السلام نے کتنی عمر ان کو تبلیغ کی، کتنا عمر عبادت کی، کتنی اللہ کی ذات و صفات کا بیان کیا. فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ، 1000 برس اللہ کے پیغمبر نے رات دن گیت گائے، اللہ کی بڑائی بیان کی. 950 سال کہنا آسان ہے، ہم تھک جاتے ہیں 70-80 سال عمر گزار کے، لیکن اللہ کے پیغمبر 950 سال تبلیغ فرماتے رہے. فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. 1000 میں سے 50 نکال دو تو باقی 950 سال بنتے ہیں، جو جناب نوح علیہ السلام کی اللہ کی بارگاہ میں عبادت اور بندگی تھی، اور سجدے تھے، اور رکوع تھے، اور نمازیں تھیں، اور روزے تھے. ہر شریعت کے اندر یہ کمپلسری فرائض جو ہیں یہ ہر امت پہ رہے ہیں، یاد رکھیں. ایتاء الزکات وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. سورہ انبیاء کے اندر آتا ہے کہ سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر نمازیں بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، زکاتیں بھی دیتے تھے. اگرچہ انبیاء پر زکات فرض ہوتی نہیں، کیوں انبیاء بخیل کنجوس ہماری طرح نہیں ہوتے، وہ تو جو آتا ہے وہ فوراً اللہ کے راستے میں دے دیتے تھے. لیکن اس کا حکم تو دیتے تھے نا اپنی امت کو، بتاتے تھے کہ زکات تمہاری اوپر مال کی فرض ہے. آج مسلمان
اگر خالی زکوٰۃ دے دیں، میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کا توازن ہے روزی دینے میں بھی اور روزی سے کم کرنے یا محروم کرنے کے اندر اللہ کا توازن ہے۔ اگر سارے زکوٰۃ دیں تو ایک بھی غریب نہیں بچے گا۔ یہ ہمارا کیا کرتا ہے کہ آج ہماری امت، ہمارے لوگ کاسا گدائی، ملک کے ملک گدائی گاری کے اندر، ہمارا ملک تو گداگر ہے ہی مشہور، یہ کافروں سے بھی مدد لیتا ہے، کافروں سے بھی، ان کا غلام، ان کا دم چھلا بنا ہوا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کبھی قرض لیتے تھے کسی سے حد الوسع۔ آپ کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ میں قرض نہ لوں، جتنی بھی ضرورت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی فرمایا کہ قرض مت لو سوائے کوئی خاص مجبوری، جب تم بالکل مطلب ختم ہو جاؤ اور تمہارے پاس کچھ نہ رہے، پھر سوال کرنے کی اجازت ہے، ورنہ سوال کرنے کی اجازت نہیں۔ بہرحال ٹائم تقریباً ختم ہونے والا ہے۔ گزشتہ جمعے کی طرح اور سابقہ روٹین حضرت مولانا قاضی محمد یونس صاحب انور رحم اپنا دامت برکاتہم العالیہ کی جو روٹین ہے اس کے مطابق آپ تمام حضرات تعاون فرماتے رہتے ہیں مساجد کے لیے۔ چند ہمارے ملنے والے جہاں ہم پڑھے ہیں یا جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے، میرے بھائیوں یہ چندہ قاضی صاحب ان کو بانٹ کر تقسیم کر کے دے دیتی ہیں، جس کا جتنا حق ہوتا ہے انشاءاللہ آپ کی کوئی ایک پائی بھی ضائع نہیں ہوگی۔ یہ مدارس اور مساجد پر ہی انشاءاللہ پیسہ خرچ ہوگا۔ اس کے بارے میں پچھلے جمعے بھی اعلان کیا تھا، اس جمعے بھی اعلان ہے کہ وہ آپ اکٹھا کر لیں، قاضی صاحب کی ہم خدمت میں پیش کر دیں گے، جیسے جیسے وہ آگے ترتیب کے ساتھ بانٹیں گے وہ دے دیں گے۔ ربنا